بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل میں نے جو ویلاگ کیا تھا آرمی چیف کے ساتھ، جو پاکستان کے جو ٹاپ بزنس مین ہیں ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس کا ایک اسپیکٹ جو میں نے کور کیا تھا، اور اس میں ظاہر ہے میں نے حوالہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگی، کہ کامران خان صاحب کے ایک ٹویٹ کا، اور پھر اس میں جس میں عمران خان صاحب کے متعلق تھی بات کہ جی جنرل عاصم منیر صاحب نے کوئی اس قسم کی بات کی کہ جی وہ چاہ رہے تھے، انہوں نے صدر صاحب سے یہ کہا کہ جی آپ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے، مطلب ہے کہ حکومت، پرائم منسٹر شہباز شریف اور عمران خان صاحب کے درمیان میٹنگ مطلب ہے کہ آپ کروائیں، جس کے اوپر عمران خان صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر انہوں نے یہ کہ جی انہوں نے ڈکلائن کر کے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں، اور جس کے اوپر آرمی چیف نے کہا کہ میں سیاست میں انٹروین نہیں کرنا چاہتا، میں ان سیاسی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یہ چونکہ یہ ان کا ٹویٹ تھا، اس لحاظ سے جو بھی بات ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے، کل میں نے وہ اس کے اوپر وی لاگ کیا۔ اس کے بعد پھر میری شام کو کچھ بزنس مین جو ملے تھے، ٹوٹل 10 بزنس مین ملے تھے، میں آپ کو بتاؤں ٹاپ بزنس مین جو پاکستان کے ہیں۔ 5 کا تعلق لاہور سے تھا، 5 کا تعلق کراچی سے تھا، اور یہ ڈفرینٹ سیکٹرز کے ٹاپ کے لوگ ہیں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے۔ تو ان سے یہ ملاقات ہوئی تھی، اور پھر یہ مجھے پتہ لگا کہ میری جو ایک بزنس مین سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہماری ریکویسٹ کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی، ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم ملنا چاہ رہے ہیں آرمی چیف سے، اور پھر یہ بات بھی کہ جی اس میٹنگ میں فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی شامل تھے، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کو جو میرے ذرائع مجھے بتایا گیا کہ ڈار صاحب کو آرمی چیف نے میٹنگ کے لیے، ظاہر ہے کہ جی چونکہ بزنس مین مل رہے ہیں تو آپ بھی میٹنگ کے لیے آ جائیں، تو ان کو انوائٹ کیا تھا، اور ہوپ فلی جیسے پہلے بھی ہوا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں جب ان سے بزنس مین ملے تھے، اور 7 بزنس مین کے علاوہ جب بیوروکریٹ سیکٹریز، فیڈرل سیکٹریز ملے تھے، تو انہوں نے پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان صاحب تھے، تو ان کے ساتھ ڈسکشن کے بعد یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ تو اس میں بھی چونکہ فائنانس منسٹر تو پراپرلی وہاں پہ تھے، تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو بھی چیز ہوئی ہے یہ ود نالج اینڈ پرمیشن آف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوئی ہے۔ لیکن اس کے معاملے میں کہ میرے پاس ایک تو یہ کہ کیا میں آپ جو معلومات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، جو کہ میں نے آج نیوز میں اور جنگ میں بھی میری خبر میں شائع ہوا، اور پلس یہ کہ جی اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کیسے ریئیکٹ کیا، یہ والی بات کروں گا، اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، جو میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو بات ہوئی، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جس وقت یہ لوگ ملنے گئے، چونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑا آج کل ڈپریسنگ ماحول ہے ایز فار ایز دا اکانومی از کنسرن، پاکستان کی جو اکانومی کے حالات ہیں، اور پھر یہ کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، سب کچھ مان لیا، پھر بھی وہی والی بات کہ ناک رگڑوا رہے ہیں، یہ پرائم منسٹر نے خود بھی کہا، اور بڑے ٹف قسم کے یہ جو حالات ہیں اس لحاظ سے، اور اینی ہاؤ اب ایکسپیکٹڈ ہے، کہا بھی جا رہا ہے کہ جی امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی اسٹاف لیول کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ اچھا، جب یہ بزنس مین ملنے گئے تو مجھے یہ بتایا گیا کہ ظاہر ہے وہ پریشان تھے، وہ اس لحاظ سے اس سارے ماحول سے وہ پریشان تھے، بیکاز ظاہر ہے اینی ہاؤ پاکستانی ہیں، ایک ڈپریسڈ بھی تھے کہ جی پتہ نہیں حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، کیا ہوگا۔ اچھا، جس وقت یہ میٹنگ ہوئی، کنکلوڈ ہوئی، میٹنگ ختم ہوئی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جنرلی مطلب ہے کہ میں آپ کو بتاؤں سب یہ جو جتنے لوگ، یہ 10 لوگ جو تھے، اس میٹنگ کے بعد جب وہ باہر آئے تو وہ بہت زیادہ مطمئن تھے، وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ سیٹسفائڈ تھے، اور اگر وہ پہلے ان کا میں جیسے کہہ رہا تھا کہ جی پریشان تھے، لیکن جب باہر نکلے تو دے ور ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مجھے ایک جو ہیں بزنس مین، انہوں نے یہ بتایا کہ جی یہ جو میٹنگ بہت اچھی رہی ان کی میٹنگ آرمی چیف کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف ایک بات انہوں نے خاص طور پہ کہی، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی جو جتنی بھی ڈسکشن تھی، ایک تو یہ کہ اس ڈسکشن میں وہ بار بار اسلامی تعلیمات کا حوالہ دے رہے تھے، قرآن پاک کی وہ بات کر رہے تھے، قرآن پاک کی آیات کا وہ بلکہ ان کا حوالہ دے کے،
تو یہ ایک بات جو وہ بتانا چاہ رہے تھے، اور جس کا انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ مشکل حالات ظاہر قوموں کے اوپر آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بلکہ آزمائش کا لفظ استعمال کیا مجھے ایک بزنس مین نے کہا کہ یہ بات آزمائش کی بات انہوں نے کی کہ قوموں کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ہم اس آزمائش سے کامیابی سے نکلیں گے۔ اور یہ بھی بات ایک اور مجھے سورس نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو مشکل یعنی زیادہ مشکل وقت جو تھا، مطلب یہ جو حالات ہیں جس قسم کے ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے کوئی سال 1.5 سال سے یہ معاملات ہمارے کافی خراب ہو رہے ہیں، اور جو مشکل ترین وقت تھا وہ گزر گیا، اور یہ ہے کہ ابھی بھی ظاہر ہے مشکل وقت ہے، لیکن انہوں نے یہ امید دلوائی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ مشکلات ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں ان میں سے پاکستان کامیابی سے نکلے گا، اور پاکستان انشاءاللہ خوشحال ہوگا، اور پاکستان میں کاروبار بہتر ہوں گے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، چونکہ وہاں پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی شامل تھے، تو اس بات کے اوپر ظاہر ہے کہ جی کیا کچھ ہوگا۔ آئی ایم ایف کے بارے میں جب بات ہوئی تو یہ ہوا کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی وہ تمام پوری کر لی گئیں، اور اب وہ ایک ڈاکومنٹڈ کمٹمنٹ چاہتے ہیں، وہی والی کہ جو ہمیں دوست ممالک سے ہمیں جو پیسہ ملنا ہے اس لحاظ سے، اور اس کے اوپر یہ بتایا گیا ان بزنس مین کو کہ جو دوست ممالک ہیں ان سے جس قسم کی شیورٹیز ریکوائرڈ ہیں وہ شیورٹیز لے لی گئی ہیں، اور یہ والی بات کہ جی وہ یہاں پہ بزنس مطلب ہے کہ ایگریکلچر میں، آئی ٹی میں اور ڈفرینٹ شعبوں میں یہ لوگ انویسٹ کریں گے آ کے پیسہ، اور وہ ایکویٹی جو ہے پیسہ ہے وہ پہلے یعنی کہ لے کے آئیں گے، اور تاکہ پاکستان کے بجائے اس کے کہ جی آپ صرف آ کے پیسہ یہاں پہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو میں آپ پیسہ ڈال دیں، بلکہ اب یہ ہے کہ جی پاکستان کی جو یہاں پہ آ کے وہ پیسہ انویسٹ کریں گے، اور اس کے لحاظ سے مختلف جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ بات چیت ہو چکی ہے، اور کسی قسم کی مطلب ہے کہ انشاءاللہ اسموتھ طریقے سے یہ کہا گیا کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ بھی کہا گیا ان کو، بزنس مین کو ایشورنس دی گئی کہ یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے یہ ود ان ڈیز ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ یہ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے یہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو حالات ہیں، جو ملک کے حالات ہیں وہ بہتر شروع مطلب ہے کہ بہتری کی طرف انشاءاللہ چلنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ کہ پھر یہی والی بات کہ جی یہ آرمی چیف نے کہا کہ ظاہر ہے کہ قوموں کے اوپر مشکلات آتی ہیں، اور یہ کہ جی انشاءاللہ ہم سب مل کے یہ ان مشکلات کو جو ہے وہ عبور کریں گے، ان میں سے نکلیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ان بزنس مین کو کہا کہ یو نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ، آپ بالکل پورے اعتماد رہیں، آپ بالکل آپ کو کسی قسم کی یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ دیٹ از اوور ناؤ، پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ بھی نہیں کرے گا، وہی والی بات کہ مشکل حالات سے بھی نکل جائیں گے۔ یہ سارے مطلب ہے کہ یہ بات ہوئی، اور پھر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑا کنسرن تھا بزنس کمیونٹی کا، یہ والی بات کہ جی جو پاکستان میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، جس قسم کی ڈیوائسو پالیٹکس ہے، اور انفارچونیٹلی یہی سیاستدان کہ آپس میں مل کے نہیں بیٹھتے، تو ظاہر ہے ان لوگوں نے کہا کہ جی فوج جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں یہ رول اپنا ادا کرتی کہ ان کو آپس میں ملائے بٹھائے۔ تو مجھے جو بتایا گیا کہ یہ کہ ایک تو ظاہر ہے کوشش ہوئی اس بارے میں، ظاہر ہے آپ کو بتایا کہ وہ لاسٹ اسٹیبلشمنٹ میں تو بھی کوشش کرتی رہی۔ اب پریسائسلی یہ نہیں پتا کہ اس میں جنرل عاصم صاحب نے بھی کوئی کوشش کی یا نہیں، لیکن اینی ہاؤ پریزیڈنٹ نے، چونکہ آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ نے بھی ایک کوشش کی تھی اس لحاظ سے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے تھرو تو وہاں پہ شاید ان کی ڈسکشن جنرل عاصم صاحب سے بھی ہوئی ہوگی، تو جو کامران خان نے لکھا کہ جی وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہی والی بات کہ جی جو بزنس مین کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو سیاسی معاملات ہیں، ایک تو یہ کہ میں بالکل پالیٹکس میں اور فوج وی ول ناٹ انٹرفیئر، ہم سیاست میں ہم کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے، ہم سیاست میں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جو پیور سیاسی معاملات ہیں یہ جو ہیں حکومت اور اپوزیشن جو ہے ان کے درمیان یہ معاملہ ہے، ان کو یہ معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ تو وہاں پہ یہی بات کی گئی کہ کس طرح حالات چونکہ آپس میں یہ
بات چیت بھی نہیں ہو رہی. تو وہاں پہ کسی نے یہ بات کی. اب یہ میں انشاءاللہ ری چیک کر کے میں ہو سکا تو میں آپ کو انشاءاللہ دوبارہ شیئر بھی کروں گا. وہاں پہ کسی نے میٹنگ میں یہ بات کی کہ دیکھیں باقی سب تو مطلب ہے کہ بہت بڑا جو پاکستان کی جو پولیٹیشین کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہی والی بات کہ اکانومی کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور وہاں پہ ایک یونینیمٹی ہونی چاہیے. اور کہ جی وہاں پہ تو تیار ہیں لیکن ایک پارٹی جو ہے ایک جو فرد ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں انفارچونیٹلی. اب یہ میں جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے انشاءاللہ میں ریکنفرم کروں گا کہ یہ بات کس نے کی, لیکن ایسی بات کی گئی. تو مجھے ہے رہنی ہے. اور یہ والی بات کہ جی عمران خان صاحب والی بات جو کل عمران خان صاحب نے جو لکھی وہ تو ظاہر ہے اب تمام اخبارات میں بھی شائع ہوئی. اور آج کل یہ بھی مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہی والی بات جو میں نے آپ کو بتائی جو کہ سیاستدان جو مسائل ہیں وہ خود حل کریں جو اپنے ان کے مسائل ہیں. اور یہ ہے کہ جی آرمی چیف کا عمران خان سے ملاقات سے انکار. اور یہ بات پہلے بھی ظاہر آ چکی, پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا کہ آرمی چیف کسی بھی پولیٹیشین سے نہیں ملتے. وہ عمران خان سے کیسے مل سکتے ہیں, وہ تو ہیں بھی اپوزیشن میں. گورنمنٹ کے ان لوگوں سے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی مل سکتے ہیں جن کا ایگزیکٹو مطلب سرکار سے تعلق ہے اور وہ اسی لحاظ سے کہ جی ظاہر ہے وہ ایک تعلق بنتا ہے. لیکن ادروائز یہ ہے کہ جی سیاستدانوں سے ملاقات اور عمران خان صاحب سے ملاقات یہ اس کے اوپر یہی جو آج بھی رپورٹ ہوا کہ انکار. اور میں خود بھی ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں دیکھ رہا. آدھو عمران خان صاحب نے ظاہر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, بار بار وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ کہ کوئی اگر مجھے ملنا ہی نہیں چاہے تو میں کیا کروں, اگر کوئی مجھے دشمن سمجھتا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں. اچھا یہ جو کاروبار کی میٹنگ ہوئی, جو کاروباری حضرات کی میٹنگ ہوئی تو اس کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ ایک کامنٹ آیا فواد چوہدری صاحب کا. انہوں نے کہا کہ کاروباری حضرات کا کیا تعلق تھا, وہ فوجی کمانڈ سے کیوں ملے, یعنی انہوں نے آرمی چیف سے کیوں ملاقات کی, ان کو آرمی چیف سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک انہوں نے یہ بات کی. اور پھر یہی بات انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کی کہ یہی جو بزنس مین ہیں, یہ جو کاروباری پاکستان کے ٹاپ موسٹ کاروباری لوگ ہیں, یہ لوگ بھی ہماری رجیم چینج یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت الٹنے میں مطلب ہے کہ وہ بھی شامل تھے. اور وہ جنرل باجوہ کو بھی یہ کہتے تھے کہ لٹ گئے مر گئے, لٹ گئے مر گئے, یہ والی بات. تو اب یہ کس لحاظ سے گئے تھے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کاروباری حضرات کا کیا مقصد تھا اور وہاں سے وہ کیا میسج لے کے آئے, وہ کتنے مطمئن ہوئے, یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو. لیکن ایک بات جو یہ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں, دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں, اکانومی جو ہے نا, اکانومی سیاست ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اکانومی جتنا سول گورنمنٹ کا کنسرن ہے, جتنا یہ کنسرن کسی بھی پاکستان کے ادارے کا ہونا چاہیے, جتنا بڑا یہ کنسرن ہماری عدلیہ کا بھی ہونا چاہیے. بیکاز آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کچھ ایسے فیصلے بھی ہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑے بڑے جرمانے پاکستان کو بھرنے پڑے یا ہوئے. الحمدللہ وہ اگر کسی لحاظ سے سیٹل ہو گئے تو الگ بات ہے. تو یہ والی بات ہے کہ جب تمام اداروں کی ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ آپ یو شوڈ بی سیریسلی کنسرنڈ اباؤٹ یہ جو اکانومی ہے, تو فوج اکانومی سے کنسرن کیوں نہیں ہوگی. اور وہ بھی اب آپ کو بتا دوں آپ کو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو بنی تھی, اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو سب سے اوپر جو پوائنٹ تھا, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, وہ اکانومی تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے اہم جو چیز پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے وہ پاکستان کی اکانومی اور اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. سو یہ ہے کہ جی ان کا کیا تعلق, یا اکانومی کے اوپر کیوں مل لیے, یا انہوں نے ایسی بات کیوں کر دی. اگر فرض کریں یہ بات کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی والوں کو ظاہر ہے یہ بات میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو یہ اچھی نہیں لگی ہوگی, انفارچونیٹلی وچ از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ اکانومی کے اوپر سیاست کی جاتی ہے اور یہ سارے انفارچونیٹلی سارے سیاست کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے چونکہ ابھی پی ٹی آئی کی ہم بات کر رہے ہیں, سو اکانومی جو ہے وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے جو عمران خان صاحب نے بنائی تھی, اس کا ٹاپ موسٹ کنسرن ہے, ٹاپ موسٹ پوائنٹ ہے. سو اس لحاظ سے اگر یہ کنسرن ہماری سول گورنمنٹ کا ہے تو ہماری ملٹری کا بھی یہ کنسرن ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کل بلکہ بتایا گیا کہ یہ جو اپنے فرینڈلی کنٹریز سے جو کچھ شورٹیز اور جو انشاءاللہ پیسہ ویسا وہاں سے پاکستان کو ملے گا, تو اس بارے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ سول گورنمنٹ اور فوج دونوں کا بہت اہم کردار رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جنرلی
میرا خیال ہے کہ فوج کی ہمارے یہ دوست ممالک زیادہ بات سنتے ہیں، ان کی بات کے اوپر زیادہ اعتبار کرتے ہیں ایز اگینسٹ سول گورنمنٹس. اور یہی بات آپ کو بتا دوں جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں، ٹھیک ہے جو مرضی کہتے رہے عمران خان صاحب، لیکن جنرل باجوہ خود بھی سعودی عرب ہو گیا، UAE ہو گیا اور چائنا، ہر جگہ آپ کو پتہ ہے وہ بھاگتے رہے، دوڑتے رہے. اور وہاں پہ ظاہر ہے پاکستان کو جب پیسہ ریکوائرڈ تھا اس وقت بھی حالات جب ہمیں فائنینس کی ضرورت تھی تو وہ بھی بھاگتے رہے، اور انہوں نے بھی اس بارے میں بڑا اہم کردار کیا. اور پھر یہ والی بات کہ جی ریکوڈک کا جو کیس تھا اس میں آپ دیکھ لیں، وہ جو جرمانہ تھا اس کو سیٹل کرنے میں اس میں فوج اور ISI کا بڑا اہم کردار تھا. اسی لحاظ سے پھر وہ کارکے کا جو کیس تھا اس کو سیٹل کرنے میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا اہم کردار تھا فوج کا. اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو، اور پھر ایک اور بات اسی زمانے کی بات بتا دوں کہ پاکستان کو جو FATF کی گرے لسٹ سے جو نکالنے کے لیے MO برانچ، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک اسپیشل سیل قائم کیا گیا، اور پھر انہوں نے فوکس، یعنی کہ وہ نرو سینٹر تھا، وہ سب کام جتنا بھی کوآرڈینیشن فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کے جتنے بھی اداروں کو FATF کے، تاکہ پاکستان کو بلیک لسٹ سے گرے لسٹ سے ہمارے نکال کے دوبارہ ہم وائٹ لسٹ پہ آئیں، جو کہ الحمدللہ یہ ہو گیا فائنلی. یہ جو ساری عمران خان صاحب کے زمانے میں جو ساری اس وقت کوشش تھی، یہ اس میں فوج اور فوج کے MO برانچ کا بہت اہم کردار تھا. وہ اس لیے تھا کہ یہ کنسرن ہے پاکستان کا، یہ اکانومی پاکستان کا بہت بڑا کنسرن ہے، یہ ہمارے سیکیورٹی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک جو فواد چوہدری صاحب نے چونکہ بات کی، تو میں اس کا میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ سے یہ بات کر دوں. اور باقی جو چیز جو میں نے آپ سے کہی کہ میں ایک وہ جو انفارمیشن تھی کہ کس نے وہ بات کہی، وہی والی بات کہ جی باقی سب تو راضی ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی، نام تو نہیں لیا گیا جو میرے بتایا گیا، لیکن ظاہر ہے وہ جس پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہیں، اگر کسی ایک لیڈر کی بات کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، تو وہ اگر کنفرمیشن ہوتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.